کسی گاؤں میں ایک دھوبی رہتا تھا۔ اس دھوبی کا ایک گدھا بھی تھا جس سے وہ اپنے روزمرہ کے کام لیا کرتا تھا۔ دھوبی اپنے گدھے سے بہت پیار کرتا تھا لیکن اسے خوراک دینے میں بہت کنجوسی کرتا تھا، جس کی وجہ سے بیچارہ گدھا بہت ہی کمزور ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دھوبی نے اس پر بہت ہی زیادہ وزن لا دیا، جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ دھوبی وہیں سوچنے لگا کہ کاش میں بھی اپنے گدھے کو اچھی خوراک دے پاتا۔ اس کے بعد دھوبی ذرا سا آگے بڑھتا ہے تو اسے ایک مرا ہوا شیر ملتا ہے۔ دھوبی پہلے تو ڈر جاتا ہے لیکن بعد میں اس کے ذہن میں ایک منصوبہ آتا ہے۔ دھوبی مرے ہوئے شیر کو اپنے گدھے پر لاد کر گھر کی طرف لے آتا ہے۔ وہ شیر کی کھال اتار کر اپنے گدھے کو پہنا دیتا ہے، جس کے کارن اس کا گدھا بالکل شیر لگنے لگتا ہے۔ میں اسے کھیتوں میں چھوڑ آؤں گا اور یہ بے فکر ہو کر چرتا رہے گا اور کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اس کے بعد دھوبی اپنے گدھے کو کھیتوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ شیر آ گیا ہے، شیر بھاگو، شیر آ گیا ہے، شیر۔ کسان بیچارے ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں۔ شیر کی کھال میں گدھا بے فکر ہو کر وہاں پر سارا دن چرتا رہتا ہے اور گھاس کے مزے لیتا ہے۔ شام ہوتے ہی دھوبی اپنے گدھے کو گھر لے آتا ہے۔ یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہتا ہے۔ وہ گدھے کو شیر سمجھ کر وہاں سے بھاگ جاتے تھے اور گدھا بے فکری سے سارا دن گھاس چرتا رہتا تھا۔ ارے بھائی، یہ کیسا شیر ہے جو ہماری فصلوں کا نقصان کر رہا ہے؟ ہاں بھائی، یہ کیسا عجیب شیر ہے جو گوشت کھانے کی بجائے گھاس کھاتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ کل جب یہ شیر آئے گا تو اسے چھپ کر دیکھیں گے کہ یہ گھاس کیوں کھاتا ہے، پھر پتہ چل جائے گا۔ اگلے دن جب وہ شیر آتا ہے تو کسان اسے چھپ چھپ کر دیکھنے لگتے ہیں۔ اچھا، اب سمجھ آیا، تو یہ بات ہے۔ چلو بھائیو، مارتے ہیں اسے، یہ شیر کی کھال میں گدھا ہے، چلو۔ وہ گدھے کی خوب پٹائی کرنے لگتے ہیں۔ شام کو دھوبی جب اپنے گدھے کو لینے آتا ہے تو اسے مرا ہوا دیکھتا ہے۔ گدھے کو مرا ہوا دیکھ کر دھوبی دھک کر رہ جاتا ہے۔ میرے گدھے کو کس نے مارا؟ ہائے میرا گدھا، اب میں کیا کروں گا؟ میں اپنا سامان کس پر لادوں گا؟ اگر میں ایسا نہ کرتا تو آج میرا گدھا زندہ ہوتا۔ دھوبی افسوس سے ہاتھ ملتا رہا، پھر چپ سادھ لی، اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ اگر وہ کسانوں سے کچھ کہتا تو کسان گدھے کی طرح اس دھوبی کو بھی بہت مارتے۔